میں فیس بک پر اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا تو مجھے ایک پوسٹ ملی جس پہ لکھا تھا کہ جسم کی بھوک تو عورت کو بھی ہوتی ہے ورنہ وہ مرد کے ساتھ ہوٹل کے روم تک کیوں جاتی ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ پہلے تو اس بندے کے لیے کلیپنگ کریں، اس بندے کی سوچ کے لیے کلیپنگ کریں۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا اور لکھنا چاہیے۔ میں نا سوشل میڈیا پہ اپنا تھوڑا سا چنگاری ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، بھڑکنا مجھے آتا ہے، یعنی کہ صرف ایک چنگاری چاہیے مجھے۔ تو آؤ اس چیز پر، اس پوسٹ پر ہم تھوڑا سا اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، ایلیبوریشن کرتے ہیں اسے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جسم کی بھوک عورت کو ہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس کیا لینے جاتی ہے؟ ہزاروں مرد اگر وہ ایک اشارہ کرے نا، ایک اشارہ، تو ہزاروں مرد اپنے نفس کی بھوک مٹانے کے لیے نا اس کے قدموں میں گر جائیں، صرف ایک اشارے پر۔ اور وہ آپ کے پاس کیا لینے جاتی ہے؟ کیوں جاتی ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم مرد عورت کے ایک اشارہ کرنے پر کتے کی طرح دم ہلاتے، ہم اس کے جسم کو نوچنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، ہم آل ٹائم ریڈی رہتے ہیں، بس ہمیں کہیں نہ کہیں سے گرین سگنل ملے اور ہم اپنی حد کراس کریں۔ خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے۔ اگر وہ لڑکی آپ کے ایک اشارے پر آپ کے پاس آ گئی ہے نا، آپ کے پاس ہوٹل کے روم تک آ گئی ہے نا، تو اس میں بڑائی مت سمجھو۔ اگر آپ اس کو چھونے میں کامیاب ہو گئے ہو نا تو اس میں بڑائی مت سمجھو، یہ سمجھو کہ یار وہ محبت کرتی ہے مجھے اپنا مانتی ہے، مجھے سرتاج مانتی ہے، مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ مانتی ہے۔ کیونکہ تب تک عورت اپنے جسم کو چھونے نہیں دیتی کسی مرد کو جب تک اس کا دل تسلیم نہ کر لے کہ یہ بندہ میرا ہے، میرے خوابوں کا شہزادہ ہے، میرا شوہر ہے۔ ورنہ کسی مرد کی اتنی جرت نہیں ہے کہ عورت کی طرف محض ٹکٹکی باندھ کے دیکھ ہی سکے۔ اس لیے معصوم اور خوبصورت لڑکی کے خوابوں سے مت کھیلے۔ اب ان کے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان خوابوں کی رسپیکٹ تو ضرور کریں۔ 10 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، مکلاوے کے دن کا کھانا، ولیمے کے دن کا ناشتہ، پھر بیٹی کو رخصت کیا تو سب سسرالیوں میں کپڑے بھیجنا، بارات کو جاتے ہوئے بھی ساتھ میں کھانا بھیجنا۔ بیٹی ہے یا کوئی سزا ہے؟ اور یہ سب تب سے شروع ہو جاتا ہے جب منگنی کر دی جاتی ہے۔ کبھی نند آ رہی ہے، کبھی جیٹھانی آ رہی ہے، کبھی چاچی ساس آ رہی ہے تو کبھی ممانی ساس آ رہی ہے، ٹولیاں بنا کے آتی ہیں اور بیٹی کی ماں ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پیش کرتی ہے اور سب کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے۔ باپ کا ایک ایک بال قرضے میں ڈوب جاتا ہے اور ایسے میں 20 لوگ گھیرے میں لے کے کہتے ہیں جی کتنے بندے بارات میں ساتھ لے کر آئیں؟ 100 یا 200 بندے تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہی ہیں۔ اور باپ جب گھر آتا ہے شام کو تو بیٹی سر دبانے بیٹھ جاتی ہے کہ اس باپ کا بال بال میری وجہ سے قرضے میں ہے۔ خدارا ان رسموں کو ختم کر دو تاکہ ہر باپ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر سکے۔ اگر آپ اگنور ہو رہے ہیں یا کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے نا تو یہ ضرور سوچیں کہ میں نے بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کو اگنور کیا ہوگا، تبھی آج میں بھی اگنور ہو رہا ہوں، کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والا انسان ہمیں تب اگنور کرتا ہے جب اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے بغیر نہیں رہنے والا، میں اس کی رگ رگ میں گھس چکا ہوں۔ وہ ہمارے میسیجز، ہماری کالز کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، ہمیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بھاڑ میں جائے ڈزنٹ میٹر، آئی جائے میسیجز، آئی جائیں کال، نو میٹر۔ جو شخص بنا کسی مطلب کے آپ سے اکتا جائے نا یا آپ کو نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ شکرانے کے نوافل ادا کریں، کیونکہ اللہ پاک آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جن پر آپ اپنی قیمتی محبتیں لٹا رہے ہوتے ہو، اور وہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ ان کو زندگی میں بے لوث محبت دی جائے۔